یعنی قرآن کے اندر صراحتاً حضور کو خاتم النبیین فرمایا گیا ہے۔ میں اس آیت کی مختصر تفسیر جو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنے معارف القرآن کے اندر ذکر کی ہے، میں وہ آپ کے سامنے چند نکات رکھوں گا۔ اللہ جل شان فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اب یہ جملہ کیوں آیا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور کیا؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، اور دور جاہلیت کے اندر جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کو اپنا اصل بیٹا شمار کیا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوگا وہ کبھی بھی اصل نسبی بیٹا نہیں بن سکتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی آپس کے اندر نہیں بنی تو حضرت زید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ جب حضرت زینب کو طلاق ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کا پیغام بھجوایا اور حضرت زینب سے نکاح فرما لیا۔ اب اس وقت کے اندر دور جاہلیت کے اندر لوگوں نے جو ہے نا اعتراض کر دیا کہ حضور نے اپنے بیٹی کی بیوی سے نکاح کر لیا، تو چونکہ حضرت زید حضور کی نسبی اولاد نہیں تھی، وہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، تو اس کی رد کے اندر اللہ پاک نے یہ آیتیں نازل فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ حضرت زید تو دور کی بات ہے، حضور کی اولاد میں تو مرد بھی کوئی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ حضور کی اولاد میں تو بیٹے تھے، حضور کی اولاد کے اندر جو بیٹے تھے یعنی 4 بیٹوں کا ذکر آتا ہے، 3 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے اور 1 حضرت ماریہ قبطیہ حضرت ابراہیم ان کے بطن سے۔ اب حضور کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ان کی کوئی مرد اولاد نہیں ہے، تو اس کا جواب مفتی شفیع صاحب نے دیا کہ اللہ فرما رہے ہیں مرد اولاد نہیں ہے، اور یہ جو 4 تھے یہ بچپن کے اندر فوت ہوئے، یہ مرد بنے ہی نہیں، یعنی یہ اس عمر تک ہی نہیں پہنچے۔ ایک جواب یہ دیا۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ دیکھو جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں تو جو 3 تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت ابراہیم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان آیتوں کے نزول کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ لہٰذا ان جاہلیت کی رسم کا رد کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ حضرت زید حضور کی اولاد نہیں ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت زینب سے نکاح اس پر جو ہے وہ اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد جو ہے اللہ جل شان فرماتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن حضور اللہ کے رسول ہیں، حضور اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ جملہ کیوں کہا؟ علماء نے اس کی حکمت اور نکتہ یہ لکھا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے یہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، یہ ذہن کے اندر رکھیں، اور نبی کی جو گھر والی ہوتی ہے یہ امت کی ماں ہوتی ہے، ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، اور نبی روحانی باپ ہوتا ہے امت کا۔ اب جب اللہ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، تو یہاں ابوت کا انکار گویا کہ ایک طرح نبوت کا بھی انکار نہ ہو جائے، لوگ اس سے یہ نہ سمجھ لیں کہ جب حضور امت کے باپ نہیں ہیں، نبی تو باپ ہوتا ہے اور حضور کی باپ ہونے سے انکار اللہ فرما رہے ہیں کسی مردوں کا باپ نہیں ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ پھر نبوت پر چوٹ پڑے گی۔ اس کے رد کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، کہ تمہارے ذہن کے اندر یہ بات نہ آ جائے کہ حضور کی ابوت سے انکار ہے تو کہیں نبوت سے بھی انکار نہ ہو جائے، اس لیے اس بات کے لیے اللہ نے فرما دیا نہیں، اللہ کے رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جو ہے وَلَٰكِن رسول اللہ کے اندر ایک اور اعتراض کا بھی جواب ہے۔ مشرکین مکہ نے یہ نعوذ باللہ کہا تھا کہ حضور کی نرینہ اولاد کوئی نہیں ہے، تو جس کی نرینہ اولاد نہ ہو تو اس کو مقطوع نسل کہتے ہیں،
اس کی بات آگے کون چلائے گا، اس کی نسل کیسے آگے چلے گی، اس کا پیغام ایسے آگے کون لے کر جائے گا، تو اس ولاکن رسول اللہ کے اندر جواب دے دیا کہ دیکھو حضور اللہ کے رسول ہیں، اور رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور امت والے حضور کی روحانی اولاد ہیں، اس لیے اگر حضور کی نسبی نرینہ اولاد نہیں ہے لیکن اللہ نے قیامت تک کی امت کو حضور کی اولاد بنا دیا، یہ جو حضور کی روحانی اولاد ہوگی یہ حضور کا پیغام بھی لے کر جائے گی، حضور کی دعوت بھی لے کر جائے گی، اور مشرکین مکہ کے زبانوں کو بھی بند کر دیا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ حضور کی نرینہ اولاد نہیں ہے، اللہ نے حضور کو اتنی روحانی اولاد عطا فرما دی ہے کہ اور کسی نبی کو اللہ نے اتنی روحانی اولاد عطا نہیں فرمائی، لہٰذا مقتول نسل ہونے کا جو اعتراض تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح یہاں پر جو ہے ایک سوال اور ہوگا کہ اس آیت میں اللہ جل شان فرما رہے ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حالانکہ حضور کی صفت فرمائی رسول اللہ، یہ تھوڑے سے علمی باتیں ہیں، نکات ہیں، آپ توجہ سے بات سمجھے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ، اور آگے فرما رہے ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ رسول اللہ کے بعد ہونا چاہیے تھا وَخَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ، حضور کی صفت آئی وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن آگے اللہ فرما رہے ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ہونا یہ چاہیے تھا رسول اللہ کے بعد صفت بھی یہی لے کر آتے وَخَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ، کہ حضور رسولوں کے خاتم ہیں، لیکن اللہ نے رسول اللہ ذکر کیا لیکن آگے فرمائے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ یہ بھی ایک بڑا نکتہ ہے اور اس کے اندر بڑی بات ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے رسول، ایک ہوتا ہے نبی۔ رسول خاص ہوتا ہے، نبی عام ہوتا ہے۔ عام کا مطلب یہ نہیں ہے، عام کا مطلب یہ وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ نئی شریعت نہیں لے کر آتا، نئی کتاب نہیں لے کر آتا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ شریعت لے کر آئے، کتاب لے کر آئے۔ ہارون علیہ السلام ان کے بھائی، وہ حضرت موسیٰ ہی کی بات کو آگے چلایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، لیکن حضرت ہارون صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ علماء نے لکھا تقریباً 313 رسول آئے ہیں، نبی تو 1,24,000 سارے انبیاء ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے، یہ بات ذہن کے اندر رکھیے، رسول اور نبی میں فرق ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہاں پر وَخَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ نہیں فرمایا، اللہ پاک نے یہاں پر وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ فرمایا، اس لیے تاکہ جو ہے حضور علیہ السلام کے متعلق یہ بات واضح ہو جائے کہ حضور کے بعد رسول تو آ ہی نہیں سکتا، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا، ایسا نبی جو حضور ہی کی شریعت کو لے کر آگے چلے۔ اس لیے اگر کوئی اس قسم کا دعویٰ کرے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا، اس نے کہا میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، نعوذ باللہ، کہتا ہے میں حضور ہی کا سایہ بن کر آیا ہوں،